السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک دن واقعی شریف کے جنگل میں پہاڑی پر چند لوگوں کے ساتھ چلے گئے۔ نانا جی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر کہنے لگے، میاں جس کو شیر کا ڈر ہو وہ چلا جائے، میں تو یہاں ذرا سی دیر آرام کروں گا، خیال ہے شیر ضرور آئے گا، جتنی دیر قیام کرے اس کی مرضی، تم لوگ خواہ انتظار میں مبتلا نہ رہو، جاؤ کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ بعض لوگ ادھر ادھر چھپ گئے اور زیادہ چلے گئے۔ میں نے حیات خان جو نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید شاگرد تھے اسے کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ پہلے تو حیات خان سوچتے رہے، پھر زیر لب مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پھر سوال کیا، چلنا ہے یا تماشا دیکھنا ہے؟ بڑا بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کے میں کہاں جاؤں گا؟ حیات خان بولے، گرمی کا موسم تھا، درختوں کے سائے اور ٹھنڈی ہوا خمار کے طوفان اٹھا رہی تھی۔ تھوڑی دور ہٹ کے میں ایک گھنی جھاڑی کے نیچے لیٹ گیا۔ چند قدم کے فاصلے پر حیات خان اس طرح بیٹھ گئے کہ نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے رہیں۔ نانا دبیس گھاس پر لیٹ چکے تھے، آنکھیں بند تھیں، فضا میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چند منٹ گزرے ہی تھے کہ جنگل بھیانک محسوس ہونے لگا۔ آدھا گھنٹہ، پھر 1 گھنٹہ، اس کے بعد کچھ وقفہ ایسے گزر گیا جیسے شدید انتظار ہو۔ یہ انتظار ایک درندیکھا تھا جو کم از کم میرے ذہن میں قدم بہ قدم حرکت کر رہا تھا۔ یکایک نانا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نگاہیں متوجہ ہو گئی۔ ان کے پیروں کی طرف ایک لمبا چوڑا شیر ڈھلان سے اوپر چل رہا تھا۔ بڑی آستہ سے، بڑے ادب کے ساتھ شیر نیمواں آنکھوں سے نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ذرا دیر میں وہ پیروں کے بالکل قریب آ گیا۔ نانا گہری نیند میں بے خبر تھے۔ شیر زبان سے تلوے چھو رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس کی آنکھیں مستانہ واری سے بند ہو گئیں، سر زمین پر رکھ دیا۔ نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک سو رہے تھے۔ شیر نے اب زیادہ جرأت کر کے تلوے چاٹنا شروع کر دیے۔ اس حرکت سے نانا جان رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کر بیٹھ گئے، شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگے، تو آ گیا، اب تیری صحت بالکل ٹھیک ہے، میں تجھے تندرست دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اچھا اب جاؤ۔ شیر نے بڑی ممنونیت سے دم ہلائی اور چلا گیا۔ پیارے دوستو، جس طرح ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں اسی طرح ہم جانوروں سے بھی باتیں کر سکتے ہیں۔ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے تو وہ کائنات کی ہر مخلوق کا دوست بن جاتا ہے۔ کیا دوستو، آپ کو پتہ ہے اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جسے اللہ بہت پسند کرتے ہیں، جس کی عادتیں حیران کن ہوتی ہیں۔ اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کی فرمائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ہر کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، درخت لگا کر خوش ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، استاد کا ادب کرتے ہیں، اور جو کچھ استاد پڑھاتے ہیں اسے یاد رکھتے ہیں، اماں ابا کا کہنا مانتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، بڑوں کو سلام کرتے ہیں اور چھوٹوں سے محبت و الفت کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، اپنے دوستوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے بولتے ہیں، میں ان کا کان بن جاتا ہوں،
جس کے ذریعے وہ سماعت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔